إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ عالمین تو مراد ہے ایک عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور پھر آخرت دا جہان ہے۔ سب جہانہ چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت واسطے رحمت ہے۔ اور مفسرین نے اس دا دوسرا معنی کیتا ہے کہ جہانہ تو مراد ایک انسانہ دا جہان ہے، ایک جنہ دا جہان ہے، ایک درندیاں دا جہان ہے، ایک پرندیاں دا جہان ہے، ایک حشرات الارض دا جہان ہے، اور ایک سمندر دیاں تہواں دے اندر رہن والے جانوراں دا جہان ہے۔ سب جہانہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن گیا ہے۔ یہ آپ دی شان ہے، آپ دا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حد درجہ شفیق اور مہربان نبی سن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنی امت واسطے رحمت للعالمین، شفیق اور مہربان پیغمبر ہی اپنے آپ کو ثابت کیتا ہے۔ پل پل تے اپنی امت واسطے رحمت بنے، پل پل تے رحمت بنے۔ اس دیا چند مثالاں میں عرض کراں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان اور شفیق نبی سن۔ فتح مکہ دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ داخل ہوئے بڑی خوشی دے نال، اور فی الفور واپس آ گئے، اور جدو واپس آئے تو آپ دے چہرے تے افسردی سی، پریشانی نظر آ رہی سی۔ صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنے لمبے عرصے تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ داخل ہوئے، اور آپ دے داخلے تے پابندی سی، اور آج آپ کو خوش ہونا چاہیے سی، اور آپ داخل ہو کے واپس آ گئے اور پریشان کہ آج تو قبل بیت اللہ مشرکین دے قبضے سے، اور مشرکین نے علل اعلان کہہ دیتا سی کہ پوری دنیا دے لوگ بیت اللہ چاہ سکتے ہیں، سب واسطے داخلہ فری ہے، لیکن زمین دی پشت ایک ہستی ہے جس دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دا داخلہ بند ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت نبوت ملی ہے نا، تو نبوت ملدیاں ہی اہل مکہ نے آپ دا داخلہ بیت اللہ چو بند کر دیتا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد مسلمان ہوئے نے، پہلے مسلمان نہیں سی، بیت اللہ دیاں چابیاں انہاں دے کول ہیں۔ عثمان بن طلحہ خود حدیث بیان کردے نے، فرماندے نے کہ میں ہر جمعرات اور سوار نو بیت اللہ کھولدا سا، اور مکے دے رئیس لوگ آ کے بیت اللہ چ بات کردے۔ ایک دن میں بیت اللہ دا دروازہ کھولیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا عثمان مینوں بھی اندر جان دیو، تو عثمان فرماندے نے میں بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتا، اور فرمایا کہ تسی اندر داخل نہیں ہو سکتے، تہاڈا داخلہ بند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرا قصور کی ہے؟ ساری دنیا لی دروازہ کھلا ہے، میرے لیے کیوں بند ہے؟ تو عثمان بن طلحہ نے کیا، انکا قد جئتا بدین محدث وقد خالفت بدین قومک، کہ تہاڈا قصور یہ ہے کہ تسی ایک نواں دین لے کے آئے ہو، وقد خالفت دین قومک، اور جو تہاڈی قوم دا دین ہے، باپ دادے دا دین ہے، وڈیریاں دا دین ہے، تسی اس دی مخالفت کیتی۔ وجئت بدین محدث، ایک نواں دین لے کے آ گئے، اور دین دے معاملے تسی اپنی قوم دے گستاخ ہو، بے ادب ہو، لہذا تواڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ بند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹے تو جبریل آسمان تو آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک پیغام دیتا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں تواڈے ہاتھ چون گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس مردیاں عثمان نو پھر مخاطب کیتا اور فرمایا یا عثمان، اے عثمان، لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی، ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مینوں مطلع کر دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ چوئے گی، اور فرمایا کہ اعزہ لمن شئت، اور پھر میں جنوں چاہواں گا انہوں چابی دیاں گا۔ تو عثمان بن طلحہ فرماندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت نہیں آئے گا جس دن چابی تہاڈے ہاتھ چوئے، اور وہ دن اگر آیا تو پھر سارے قریشی مر جان گے، قریشی مرن گے تو یہ دن آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ عثمان بن طلحہ دی سمجھ کوئی بات نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان قریشی زندہ ہون گے، اور اللہ مینوں دے گا، اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے،
اور پھر میں چاہاں گا جنوں اونوں چابی دیاں گا۔ بالآخر وقت گزریا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے۔ پھر مدینے کچھ عرصہ ٹھہرن تو بعد 10,000 صحابہ دا لشکر لے کے واپس مکے آئے اور مکے نو فتح کیتا۔ اج فاتح دی حیثیت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چ موجود نے، فاتح دی حیثیت نہ۔ اور نبی علیہ السلام جدو مکے داخل ہوئے نا تو بیت اللہ نو تالا لگا، فرمایا کہ بیت اللہ دی چابی کدے کول ہے؟ دسیا گیا کہ عثمان بن طلحہ دے کول چابی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جا عثمان بن طلحہ دے گھر اور وہ کو چابی لے کے آ۔ عثمان بن طلحہ چند دن پہلے مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے اسلام نو چھپا رہے واضح نہیں کیتا۔ کیوں؟ خطرہ ہے کہ اگر اپنے اسلام نو واضح کیتا تو اہل مکہ میرے نال گستاخی کرنگے میری، اور میرے کو چابی بھی چھین لیں گے۔ اپنے ایمان نو اسلام نو چھپایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ گئے، جا کے آواز دیتی عثمان چابی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابی طلب کر رہے۔ اندروں عثمان بن طلحہ دی امی کہہ رہی ہے عثمان مر جائیں، چابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ دیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کافی دیر انتظار کرتے رہے کہ عثمان باہر آئے اور چابی دے۔ عثمان باہر نہیں آیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار چلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کافی دیر ہو گئی ہے، بلال واپس نہیں آئے، تسی جاؤ بلال دے پیچھے اور دیکھو کی صورتحال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ دے دروازے تے کھڑے، پوچھا بلال کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں کافی دیر کا پیغام دے چکیا، اندروں چابی نہیں آ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر کھڑے ہو کے نا ایک زوردار آواز دیتی، فرمایا عثمان چابی لے کے باہر آ جا، جلدی کر۔ ایک گرج ہے، دہشت ہے آواز دے اندر، روب اور دبدبے نال آواز دیتی۔ تو اندر عثمان بن طلحہ دی والدہ جو پہلے روک رہی ہے کہہ رہی عثمان اس آواز دے اندر ایک روب ہے اور مینوں خوف آ رہا ہے، جا جلدی چابی دے کے واپس آ جا۔ عثمان بن طلحہ آئے، چابی لے کے حضرت عمر نو کہہ رہے لو چابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں چابی نہیں لینی، میرے نال چل اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خود چابی دے۔ عثمان بن طلحہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چابی دیتی اور چابی دے کے واپس ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کھولیا، اندر گئے، جا کے پھر واپس آ گئے اور چابی آپ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اور باہر صحابہ منتظر نے کہ آج چابی اللہ دے رسول کس نو دیں گے۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ سارے صحابہ انتظار چلے کہ آج چابی سانو مل جائے۔ کیوں؟ ایک اعزاز ہے کہ بیت اللہ دی چابی کسی دے پاس ہوئے، ایک شان ہے، مرتبہ ہے کہ فلاں بندہ وہ کو بیت اللہ دی چابی۔ ہر بندہ انتظار چے۔ نبی علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا عثمان بن طلحہ نظر نہیں آ رہے، فرمایا اینا عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں چابی تو انہوں دیتی ہے، انہاں دی اکھاں جو آنسو ہے، روندے روندے واپس چلے گئے۔ فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ۔ پھر بلایا، عثمان بن طلحہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ لگتا تو سانو دلوں چابی نہیں دیتی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ دیتی دلوں ہی ہے، لیکن رو میں اس تو رہا کہ مینوں آج تو کئی سال پہلے جو تسی ایک حدیث سنائی سی اس وقت میری عقل نہیں سی ماندی، آج جو مینوں سارا منظر یاد آ رہا اور مینوں یقین ہو گیا واقعی تسی اللہ دے سچے رسول۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذھا عثمان، یا عثمان خذھا، اے چابی پکڑ ہے، اور فرمایا خالدتن تالدتن، عثمان ہمیشہ چابی تیرے کو ہی رہے گی، جا۔ آج تو قبل تینوں اہل مکہ نے کافرہ نے چابی دیتی سی، وہ چھن گئی، کھس گئی۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چابی دے رہا، جا چابی پکڑ لے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ینزعها منک الا ظالم،
قیامت دیاں دیواراں تک تیرے کو اگر کوئی چابی کھوئے گا تو ظالم ہوئے گا، ادروائز کوئی تیرے کو چابی چھین نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آج تو 1400 سال پہلے کہی، اور آج بھی دنیا اس بات دی شاہد ہے کہ مکے دی امامت بدلی ہے، مکے دی انتظامیہ بدلی ہے، بیت اللہ دی انتظامیہ بدلی ہے، بیت اللہ دے امام بدلے نے، مختلف خاندانہ دے امام آئے، مختلف برادریاں مختلف خاندانہ دی انتظامیہ آئی، لیکن آج تلک بیت اللہ دی چابی عثمان بن طلحہ دے خاندان چاہ رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دی صداقت دی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل کہ 1400 سال پہلے جو آپ نے بات کہی آج بھی اونجی ثابت اسی طرح ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ چ گئے، واپس آ گئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے عرصے تو بعد بیت اللہ چ آئے ہو اور فوراً واپس آ گئے ہو، باہر نکل آئے ہو اور چہرے تے کچھ پریشانی بھی نظر آ رہی ہے، وجہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بڑی خوشی نال اندر تے گیا، اندر جاندے میرے ذہن چ بات آئی ہے اور اس بات نو لے کے میں باہر آ گیا کہ قیامت تک آن والا میرا ہر امتی خواہش کرے گا بیت اللہ دے اندر جان دی، لیکن ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس واسطے میں فی الفور باہر آ گیا کہ میری امت تے مشقت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحیم نبی نے، کریم نبی نے، یہ ہے آپ دی رحیمی کریمی، اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاشت دیاں اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھدا نا، 2 رکعتاں وہ دے جسم دے پورے جوڑاں دا صدقہ ادا ہو جاتا۔ آپ نے فضیلت بیان کر دی اور فرمایا جو 2 مزید اور پڑھ لے نا، 4 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لے، سارا دن اللہ دی حفاظت چاہ جانا۔ نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، صحابہ فرماندے نے کہ آپ مسلسل اشراق پڑھ دے، اس طرح پڑھ دے کہ گویا آپ نے کدی چھڈی نہیں، اور پھر آپ نماز اشراق چھوڑ دیں دے، اتنا چھوڑ دیں دے کہ گویا آپ نے کدی پڑھی نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فضیلت بیان کر رہے ہو، آپ تسی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ تو میں مسلسل نہیں پڑھ رہا کہ تے اللہ تعالیٰ میری امت 2 نفل فرض ہی نہ کر دے۔ اللہ یہ ہے رحیم نبی کہ اپنی امت کے بارے آسانی سوچی کہ میری امت مشقت نہ آ جائے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن نماز تراویح پڑھائی ہے، لمبا قیام کیتا، لوگ اکٹھے ہوئے، اگلا دن آیا لوگ اور زیادہ آئے، آپ نے پھر پڑھائی، پھر قیام کروایا۔ تیسرا دن جدو آیا نا، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ، تیسری رات لوگ سب تو زیادہ جمع ہوئے مسجد سے، مسجد نبوی بری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھانی، مسجد پری پئی۔ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں، صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے، ساری رات مسجد پری، آپ نہیں آئے، حتیٰ کہ صحابہ نے دیکھا سحری دا ٹائم ختم ہو رہا، لوگ اپنے گھراں دوڑے جا کے سحری کیتی، واپس آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھاؤن آئے، فجر ٹائم جس وقت آئے نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی انتظار کرتے رہے، آپ کیوں نہیں آئے، آپ تشریف نہیں لے کے آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنْ خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، میں اس واسطے نہیں نکلیا، مینوں ایک خطرہ لاحق ہو گیا، وَلَكِنْ خَشِيتُ میں ڈر گیا کہ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز تراویح تواڈے تے فرض ہی نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں اس خوف کی وجہ تو نہیں آیا، اور فرمایا اگر فرض ہو جاندی فتعجزوا عنہا، اور تسی عاجز آ جاندے، تہاڈے کو پڑھی نہ جاندی، مشکل سے پھنس جاندے تسی، اس واسطے میں نہیں آیا کہ نفل ہی رہے، اللہ فرض نہ کیتے کر دے۔
یہ ہے میرے نبی رحیم کریم نبی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اسی رحمت للعالمین بنایا نبی، اور ہر پل اپنی امت دا سوچیا. ایک دفعہ حج دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے لوگ حجاج کرام نو پانی پلا رہے ہیں. آپ دے خاندان دے اہل بیت دے لوگ حاجیاں نو پانی پلا رہے ہیں، اور دو قسم دا پانی ہے، ایک ستو والا پانی پلا رہے ہیں، دوسرا شہد والا پانی پلا رہے ہیں، جنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چاچا بھی شامل نے، اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس آپ دا جو چاچا زاد بھائی ہے وہ بھی لوگوں نو پانی پلا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوڑ کے گئے کہ میں اپنے خاندان دے نال مل کے پانی پلاواں، اور جس وقت اتنے پہنچے نے تو پانی نہیں پلایا، پیچھے ہٹ گئے، رک گئے، اور فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں پانی پلاواں، حاجیاں نو پانی پلاواں، میرا دل کردا ہے، لیکن میں اس خوف کی وجہ تو پیچھے ہٹ گیا کہ قیامت تک آنے والا پھر ہر میرا امتی خواہش کرے گا کہ میں بھی حاجیاں نو پانی پلاواں، لیکن میری امت مشکل ہو جائے گی. اللہ میری امت مشقت ہو جائے گی، اس واسطے میں پیچھے ہٹ گیا. یہ ہے میرے نبی رحیم کریم نبی کہ ہر پل امت نے سوچا کہ امت مشقت نہ آئے. دیکھیے کتنے رحیم نے. جس وقت مکے نو فتح کیتا نا، مکے نو فتح کیتا تو سارے مکے والے سرنگو نے، ڈرے ہوئے نے کہ اج مسلمان فاتح دی حیثیت نال آئے نے، اور اپنے ماضی دی سارے قصے یاد کر رہے نے کہ اج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات کا بدلہ لین گے. اور ہونا بھی انجی چاہیے سی کہ نبی علیہ السلام ایسا انتقام لیندے کہ انہاں دی نسلیں یاد کر دیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، جاؤ تسی سارے آزاد جو، میں تانوں سب نو معاف کر دیتا. یہ ہے میرے رحیم کریم نبی کہ سب نو معاف کر، عام معافی دا اعلان کر دیتا. اور میرے بھائیو کون نبی رحیم کریم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پل اپنی امت دی آسانی دا سوچا کہ میری امت مشقت نہ آئے. دیکھیے آپ کتنے رحیم نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت آپ دا ایک صحابی آیا جس دا نام ہے طفیل دوسی. طفیل دوسی دوس قبیلے دا سردار ہے. جس وقت پہلی دفعہ مکے آیا نا، ادو مشرک ہے، بڑا چوٹی دا مشرک ہے، اور مکے دا طواف کرنا آیا. تو مکے دے چودھریاں نے ویکھیا کہ طفیل آیا ہے، دوس قبیلے دا سردار. تو چودھری نو ملے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ سن لی، وہ دے قریب نہ جائیں، ورنہ وہ بندے نو ورگلا لیندا ہے. طفیل کہندے نے کہ میں اتنا ڈر گیا کہ اپنے کنا چ روئی لے لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ سنی جائے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، طفیل دوسی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے اسلام دیا کچھ گلاں سکھیاں، واپس گیا اپنے قبیلے چ، جا کے اپنے قبیلے نو دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا اعلان کیتا کہ نبی آئے نے، او دا کلمہ پڑھو. ساری قوم طفیل دے خلاف ہو گئی اور برا بلا کیا. طفیل دوسی آج دوبارہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دوسن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دوسن اسد و ابت، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوس قبیلے نے نافرمانی دیاں بھی حداں پار کر دیتیاں نے اور انکار بھی کر چھڑے، بہت بڑے نافرمان. اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ایسیاں باتاں کیتیاں نے میں دس نہیں سکتا، میرے خلاف تے کرنیاں نے، انہاں نے تہاڈی ذات نو بھی نہیں بخشیا اور اسلام نو بھی معاف نہیں کیتا. تو میری درخواست یہ ہے فد اللہ علیہا، انہاں دے خلاف بد دعا کر دیو کہ اللہ دوس قبیلے نو تباہ و برباد کر دے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لے، طفیل خوش ہو گئے کہ آج دوس قبیلہ ختم. بعض صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا لے، فقیلہ حلقت دوسن، صحابہ آپس سے کہہ رہے ہیں کہ دوس قبیلہ آج تباہ ہو گیا.
آج دوست قبیلہ تباہ. تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس نو ہدایت دے دے، واتی بہم اور انہوں نے اسلام دی طرف کھچ کے لے آ. یہ دعا کر دیتی اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے نو ہدایت بھی دے دے اور اسلام دے اندر کھچ کے لے آ. یہ دعا کی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے طفیل دوسی نو قریب کیتا، فرمایا طفیل دعوت انج دے دی، گرم نہیں ہونا، پیار محبت نہ جا کے دعوت دے. انہاں نو اگر وہ تیرے نال لڑائی کر دے نے پھر بھی پیار مٹھاس پیدا کر اپنے اندر. انہاں نو دعوت کھلا کے دعوت دے، انہاں دی دعوت کر اپنے گھر دے اندر، اچھے انداز نہ دعوت دے اور سارے انشاءاللہ متی ہون گے. تو فیض دوسی دوبارہ گیا، ادھر میرے نبی دی دعا بھی آسمانہ تے گئی. دوبارہ جدو پلٹ کے آیا سارا دوست قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیج. یہ ہے رحیم کریم نبی. کتنے رحیم نے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھیاں نے فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام میرے قریب بیٹھے. میں پوچھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ساری زندگی مشکلاں چ نکلی ہے میں دیکھ رہی، اور جو احد والا دن ہے نا تسی اس احد دے میدان چ زخمی ہوئے، حتیٰ کہ تہاڈے دند مبارک بھی ٹوٹ گئے، اتنے زخم آئے اور وہ مشکل ترین دن سی. آیا احد دے دن نالوں بھی کوئی بڑا مشکل والا دن تہاڈی زندگی چ آیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں آیا میری دن احد نالوں بھی مشکل دن آیا. یا رسول اللہ کیڑا دن؟ فرمایا عائشہ جدو تہاڈے اس لوگاں نے مینوں پتھر مار کے لہو لہان کر دیتا سی، میں مکے چوں نکلیا اور میں طیف گیا، 8 دن میں طیف رہا اور طیف دے سرداراں نو مل کے میں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی. انہاں دی سمجھ میری بات نہیں آئی. بہرحال انہوں نے میرے تے تشدد کیتا اور اتنا ماریا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور میرا جسم لہو لہان ہو گیا. میرے نال ایک میرا غلام ہے، اس نے مینوں ایک جگہ تے بٹھا دیتا اور مینوں تھوڑی ہوش آئی تے ویکھیا میرے اتے ایک بدلی ہے، بدلی دا سایہ، اور میں دیکھا کہ اس بدلی دے اندر جبریل ہے. فَإِذَا فِيهَا جبریل علیہ السلام. اس بدلی چ جبریل نظر آ رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام نے فنادانی مینوں آواز دیتی. جبریل نے مینوں آواز دیتی. فقال اور جبریل نے کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتاں تواڈے خلاف تواڈی قوم نے کیتیاں نے اللہ نے ساریاں سن لی ہیں، اللہ نے ساریاں سن لی ہیں. وما ردو علیکا اور جو تواڈی دعوت نو نہ رد کر دیتا اللہ نے اس نو بھی سن لیا، اور جو تواڈے تے تشدد کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو بھی دیکھ لیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد بعث الیک ملک الجبال. اللہ تعالیٰ نے میرے نال اج پہاڑاں دے فرشتے نو بھی بھیجیا ہے. قد بعث الیک ملک الجبال، پہاڑاں دا فرشتہ آیا ہے. اور لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، انہاں طیف والے نال جو بھی تسی کرنا چاہتے ہو اس ملک الجبال نو دس دیو. ملک الجبال آیا اس نو دس دیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے فنادانی ملک الجبالی. پھر ملک الجبال نے خود مینوں آواز دیتی اور ملک الجبال نے آواز دیتی فسلم علیہ، مینوں سلام کیتا. پہاڑاں دے فرشتے نے مینوں سلام کیتا. ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت ان اتبک علیہم الاخبشین. ایک اے پہاڑے انہاں دوواں پہاڑاں نو طیف والے اخبشین کہندے نے. اگر تہاڈا تسی کہندے ہو تو میں انہاں دوواں پہاڑاں نو آپس وچ ملا دینا اور اے سارے طیف والے چکنا چور ہو جان گے، تیس نیس ہو جان گے. کی خیال ہے تہاڈا؟
اگر چاہتے ہو میں انہاں دونوں ملا دینا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحیم کریم رؤوف الرحیم نے اپنے لب مبارک نو جنبش دیتی اور فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، اے پہاڑاں دے فرشتے بل ارجو، مینوں اللہ دی ذات تے بڑی امید ہے، ان یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ تعالی اگر اج اے نہیں مان رہے، مینوں نہیں پہچان رہے تو کوئی بات نہیں ہے، انہاں دیاں پشتاں دے اندروں اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا میں یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ دی عبادت کرنے گے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالی دے نال کسی نو شریک نہیں کرنے گے. مینوں امید ہے، مینوں امید ہے. اور نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، جبریل بھی دیکھ رہے نے، ملک الجبال بھی دیکھ رہے نے، پتھر مارنے والے واسطے ہاتھ اٹھا کے آپ فرما رہے نے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم ہے انہاں نو میرا تعارف ہی نہیں ہے، اس واسطے نہ میرے مینوں لہو لہان کیتا ہے، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے. یہ ہے رحیم نبی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ رحیم نبی. صحیح مسلم دی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہندے نے کہ مسجد نبوی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، تو میں آیا تو میں بھی چلدا چلدا آپ دے قریب جا کے بیٹھ گیا، اور میں بڑے فخر نال گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت چند لمحے گزر جا آپ دے قریب جا کے بیٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دی ایک آیت پڑھ رہے نے، وہ آیت جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کی آیت پڑھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دی آیت ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ میری قوم جڑی ہے جنہ میرا کلمہ پڑھیا وہ میری قوم ہے، وہ میری قوم بن گئی ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جنہ میری نافرمانی کیتی ہے انہاں واسطے جو بھی تو کرنا تو ہی کرنا، تو ہی کرنا. فإنک غفور الرحیم، تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام دی بھی نرمی ہے. فرمایا جنہ میرا کلمہ پڑھیا وہ تو میری قوم ہے نا، جنہ نہیں پڑھیا انہاں نو عذاب دینا یا انہاں نو معاف کرنا یا اللہ تیری مرضی، تیری مرضی. تو بخشن والا بھی ہے تو رحیم بھی ہے. پھر فرماندے نے عبداللہ بن عمر بن عاص کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آیت پڑھی عیسیٰ علیہ السلام والی، فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے دربار حاضر ہون گے، اللہ تعالیٰ فرمان گے عیسیٰ آ جڑی تیری قوم آ جنہ تینوں بھی رب منیا، تیری ماں بھی رب منیا، کیا انہاں نو تو اے حکم دیتا سی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے یا اللہ تو تے جان دے ہی نا، میں حکم دیتا جا اپنی مرضی نہ کر دے، تو تے جان دے ہی نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن پڑھن گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم، اے اللہ انہاں نو تو عذاب دینا تے تیری مرضی. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر انہاں نو عذاب دیں گا تے تیرے ہی بندے نے نا، تیرے ہی بندے اپنے بندیاں نو دے لا عذاب. اور فرمایا آگے کہ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تو انہوں معاف کر دویں گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے تو حکمت والا بھی. اس دعا دے اندر بھی نرمی ہے. انہاں دو نبیاں دی دعا نو نبی علیہ السلام نے پڑھیا، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام دی دعا نو نہیں پڑھیا، کیوں؟ نوح علیہ السلام دے اندر سختی سی. نوح علیہ السلام نے تے دعا کی سی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں سمجھا کے تھک گیا ہی، ایسا عذاب نازل کر دے کہ انہاں دا ایک گھر بھی باقی نہ بچے. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے نوح علیہ السلام دی دعا نو نہیں پڑھیا.
ابراہیم علیہ السلام دی دعا چ نرمی ہے آپ نے پڑھیا، عیسیٰ علیہ السلام دی دعا چ نرمی ہے آپ نے پڑھیا۔ یہ دو دعاواں پڑھ کے نا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے نے کہ فرفع یدیہ، اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ بھی اٹھا لے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے آپ پڑھ رہے نے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت نو معاف کر دے، میری امت نو معاف کر دے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے نے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ زاروں کی طرح روئی بھی جا رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ فرمایا کہ اللہ نے آسمان تے دیکھا منظر، فقال اللہ تعالی یا جبریل، اللہ نے فرمایا جبریل جی اللہ جی، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا زمین تے میرا نبی محمد رو رہے ہی، میرے نبی کول جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اے جبریل نبی محمد کیوں رو رہا ہے، تیرا رب بہت اچھے طریقے نال جاندا ہے، بہت اچھے طریقے نال جاندا ہے، لیکن پھر بھی تو جا فَصَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، جا کے پوچھنا ہے اے ساری کائنات دے سردار مَا يُبْكِيهِ، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ جبریل آئے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے، تسی کیوں رو رہے؟ نبی علیہ السلام نے دسیا کیا مسئلہ، جبریل پھر ٹر گئے، جا کے اللہ تعالیٰ نے دسیا، اللہ تو پہلے جانتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور جا کے کہہ دے اللہ دا پیغام، فقل، اے جبریل جا کے کہہ انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قیامت والے دن سنرزیک فی امتک، تیری امت دے حق دے اندر، تیری امت دے بارے قیامت والے دن اسی تینوں راضی کر دیا گے، اللہ سنرزیک فی امتک، تیری امت دے بارے اسی راضی کران گے تینوں، فنسوک، اسی تینوں بھولاں گے نہیں، تینوں راضی کران گے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اے ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم بھی نے کریم بھی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات اللہ دے اگے دعاواں کیتیاں نے، اور ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے جو قیامت والے دن کرنی کہ یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرنی ہے اور اس امت نو معاف کرنا ہے، اس امت نو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور معافی کس کس امتی نو ملنی ہے؟ جس امتی نے نبی علیہ السلام دی اطاعت کی تھی۔ اے اصول جے قاعدہ جے، یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا محب اور اصل امتی وہی ہے جن نے نبی علیہ السلام دی اطاعت کی۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا ان تطیعوہ فاہتدوا، بس اگر تسی اس شخصیت دی اطاعت کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو، اگر اس شخصیت دی اطاعت نہیں کیتی تسی ہدایت یافتہ نہیں۔ اور معافی اس کو ملنی ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جس نے ساری زندگی دین اللہ تعالیٰ دی وحی نو اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، اس تو علاوہ کسی اور چیز نو دین نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنگے انشاءاللہ، اگر کمیاں کتائیاں ہوئیاں تو اللہ تعالیٰ اس سفارش دی بدولت معاف کر کے جنت دے گا۔ لیکن اگر اطاعت نہ کی تھی، اپنی مرضی دا دین بنایا اور اپنی سہولت واسطے دین بنایا اور جو من نے چاہا وہ کیتا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش نہیں کرنے گے۔ واضح دلائل نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لوگ آ رہے ہوں گے، درمیان چ دیوار آ جائے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رسول اللہ میری امت ہے، اے اللہ میری امت ہے، آواز آئے گی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت نہیں ہے، تیری امت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ من احدث بعدک، تیرے تو بعد انہوں نے اپنی مرضی دا دین بنایا، اپنی مرضی دا دین چ نوے کام ایجاد کیتے۔ اس واسطے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش ملے گی، ضرور ملے گی، آپ نے دعا کرنی ہے، کوئی شک نہیں۔ اور کدے حق چ قبول ہونی ہے؟ جس نے ساری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔